الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ صلوات پڑھیں محمد۔ عزاداران امام، ایصال ثواب کی مجلس ایک مومنہ کی برسی کی مجلس ہے کلکتے میں، اور یہ مجلس اس مرحومہ کے لیے رکھی گئی۔ اللہ ان کے درجات کو بلند کرے۔ ایک ماں کی مجلس بیٹے نے کی ہے، مجلس ماں کی ہے، اور میں نے مجلس کا آغاز ایک دعا سے کی، which is very important۔ یہ اتنی امپورٹنٹ دعا ہے کہ ہر لڑکا لڑکی کو چاہیے کہ اگر ماں باپ چلے گئے تو یہ ضرور کہے، اپنے خنوت میں کہے، چلتے پھرتے کہے کہ رب اغفر لی ولوالدی، پروردگار تو رحم کرو والدین پر، وللمؤمنین، مومنین کے اوپر، یوم یقوم الحساب، حساب میں۔ ہمارے ذہن میں یہ نہیں رہتا کہ مجھے حساب دینا ہے، کبھی نہیں رہتا۔ ہم کو حساب لینا بہت اچھا آتا ہے۔ میں کیا بول رہا ہوں آپ سے؟ حساب لینا بہت اچھا آتا ہے۔ اگر آپ کسی کو 1000 روپے دیں گے تو آپ ایک ایک پائی کا حساب لیں گے اس سے، لیکن کبھی میں یہ نہیں سوچتا کہ مجھے بھی دینا ہے۔ مجھے دنیا میں دینا نہیں ہے، مجھے اس کے سامنے دینا ہے۔ ایک ایک لمحے کا حساب، ایک ایک سیکنڈ کا حساب، ایون جو تم نے کمایا حلال پیسہ، یہ بھی پوچھا جائے گا کہ خرچ کہاں کیا، وہ پیسہ حرام میں تو نہیں خرچ کر دیا۔ تو مطلب ایک ایک لمحے کا حساب ہے۔ تو ہم دعا کیا کر رہے ہیں کہ پروردگار تو رحم کر دے میرے ماں باپ پر حساب میں۔ اور حساب کب شروع ہوگا؟ موت کے ساتھ۔ جو برزخ کا پیریڈ ہے نا، لحد میں بھی حساب ہے، روز محشر بھی حساب ہے۔ روز محشر، ڈے آف ججمنٹ، ہمارے ذہنوں میں نہیں۔ آپ کسی سے بات کریں، میں پوری دنیا میں لوگوں سے ملتا ہوں، کبھی بھی کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ ڈے آف ججمنٹ، قیامت کیا ہے، کبھی ہم ذکر ہی نہیں کرتے۔ جبکہ اللہ، پلیز غور سے سنو، جبکہ اللہ ہم کو، ہر مسلمان کو مور دین 1 بلین مسلمز اس وقت دنیا میں ہیں، بلین مسلمز دنیا میں ہیں اس وقت۔ تو ہر مسلمان کو روزانہ اللہ 10 مرتبہ یاد دلا رہا کہ روز محشر ہے۔ نماز میں، سورہ الحم میں، جب آپ کہتے ہیں مالک یوم دین، یہ مالک یوم دین جو ہے یہ کیا ہے؟ اس دن کا مالک وہ کون سا دن ہے؟ ہر مسلمان کے ذہن کو جھنجھوڑا پروردگار کہ ایک دن ہے جس دن صرف تم کو آنا ہے، کوئی بچ کے جا نہیں سکتا، وہ کلکتے کا مومن ہو یا دنیا کے کسی کا بھی مومن ہو۔ جو دنیا میں آیا اس کو اس دن روز محشر جانا ہے۔ وہ ایک دن 8 گھنٹے یا 10 گھنٹے یا 12 گھنٹے یا 15 گھنٹے کا نہیں ہے۔ پھر بول رہا وہ ایک دن 10-12 گھنٹے کا نہیں ہے۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا 50,000 سنہ، 50,000 سال کا وہ ایک دن ہوگا۔ ہم سب کھڑے رہیں گے، ہر آدمی کھڑے رہے گا اس کی بارگاہ میں۔ کب سے؟ نبی آدم کے زمانے سے لے کے آج تک، آج سے لے کے ظہور امام تک، امام زمانہ کے ظہور سے لے کے قیامت تک، جب سور پھونکا جائے گا، ٹریلینز کی تعداد میں لوگ ہیں۔ روایتوں میں کہ ایک ایک لحد سے، ایک ایک خبر سے، جو آپ کے سامنے قبرستانوں میں خبریں ہیں، ایک ایک خبر سے 70 میتیں باہر آئیں گی۔ سب آگے کھڑے ہو جائیں گے، ہم بھی کھڑے رہیں گے۔ کھڑے ہوئے ہیں، کیسے کھڑے ہوئے ہیں؟ خالی کھڑے رہنا ہے۔ 50,000 سال کا دن ہے وہ، آپ اس کو جھٹلا نہیں سکتے، اس لیے کہ قرآن ہے۔ اور روز اللہ یاد دے رہا مالک یوم دین، مالک یوم دین۔ دیکھو وہ دن آنے والا ہے،
ہم بھول کے بیٹھے ہوئے، ہم اپنی دنیا کی محبت میں بیٹھے ہوئے، ہم سوچ رہے ہی نہیں ہیں کہ ہم کو بھی جانا ہے۔ آپ انصاف سے بولو، کسی کو پتا ہے کہ موت کب آئے گی؟ کسی کو نہیں معلوم کب آئے گی، کسی کو نہیں معلوم ہے۔ ایک لمحے میں ادھر کی دنیا ادھر ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتا ہے انسان۔ جتنی ہماری پلاننگز ہیں، جتنے ہمارے پلاننگز ہیں، وہ زمین کے اوپر ہیں۔ کلکتے میں آپ یہ بلڈنگ بنا رہے، یہ بلڈنگ بنا رہے، یہ بزنس کر رہے، یہ کر رہے، جو کچھ پلاننگ ہے زمین کے اوپر ہے۔ کبھی کوئی مومن بولتا ہے کہ زمین کے نیچے بھی میری کوئی پلاننگ ہے؟ یا اتنے بڑے بڑے بنگلے ہمارے، میں جنرل بات کر رہا، برا مت مانو، بڑے گھر ہیں ہمارے، یہ سارے گھر ہم یہ سمجھ رہے کہ کلکتے میں میں اون کرتا، میں مالک ہوں اس گھر کا۔ دوستو، اگر زمین کے اوپر جو تمہارے گھر ہیں، جو بلڈنگز ہیں، جو پیلیسز ہیں، اس کے مالک اگر ہم ہوتے تو ہم کو گھر سے نکالا نہیں جاتا، نکالا نہیں جاتا۔ ایک دفعہ روح نکلی، ایون تمہاری وائف، یور اون وائف، تمہارے بچے 6 گھنٹے برداشت نہیں کرتے، 4 گھنٹے گھر میں برداشت نہیں کرتے، بولتے لے کے جاؤ اس کو۔ ہم سب کا یہی ہونے والا ہے۔ اسی لیے امام علی کہتے ہیں، میرے مولا کہتے ہیں کہ ہر لمحہ تم موت کے قریب ہو رہے۔ چیک کرو اپنے آپ کو کہ واٹ آر یو ڈوئنگ۔ یہ غفلت میں مت رہو۔ دیکھیے، عام طور پہ عادت نہیں ہوتی لوگوں کو ایسی مجلسیں سننے کی۔ کلکتے والوں کو عادت ہے۔ میں بدنام ذاکروں، ڈرانے والا ہے کہ ڈراتے بہت ہیں۔ جب مجھ سے پوچھتے ہیں کہ مولانا آپ اتنا کیوں ڈراتے ہیں، میں کہتا ہوں یار تم اپنے آپ کو علی والا بھی بولتے ہو، ڈرتے بھی ہو۔ کیا بول رہا ہوں؟ ہم بولتے ہیں نا، بے شک ہم علی والے ہیں، لیکن علی والے بنو جیسے علی چاہتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اپنی مرضی سے زندگی مت گزارو، مولا کی مرضی پہ زندگی گزارو تو علی والے بنو گے۔ اگر تم اپنی مرضی میں زندگی گزارو گے تو کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ اگر ریئلی اف یو لو امام علی، اگر تم صحیح مولا سے محبت کرتے ہو تو 24 گھنٹے میں کوئی ایک کام ایسا کرو جس سے تمہارا مولا تم کو دیکھ کے مسکرائے۔ یہ غفلت میں مت رہو کہ میں تو بہت بڑا شیعہ ہوں کلکتے کا، مجھے کیا کرنا ہے؟ میں نمازیں بھی پڑھتا ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں، سب کرتا ہوں، اور میں تو بہت بڑا شیعہ ہوں۔ میرے بولنے سے شیعہ نہیں ہوتا۔ مولا بولے یہ میرا ہے، مولا بولے یہ میرا ہے، اس لیے کہ اگر میں بولتا رہوں تو فائدہ کیا ہے؟ تم کو دنیا بولے تم چلو کلکتے میں تو لوگ بولے علی والا ایسا ہوتا ہے۔ امام علی سے پوچھا گیا کہ مولا شیعہ کی پہچان بتاؤ، شیعہ کی آئیڈینٹی بتاؤ، شیعہ کی کوالٹی بتاؤ، شیعہ کی صفات بتاؤ، تو پوری ایک لسٹ ہے۔ میں ایک جملہ اس کا نکال کے بول رہا، میرا مولا کہتا ہے اگر تم کو پہچاننا ہے کہ یہ ریئلی میرا شیعہ ہے تو اس سے ذرا لین دین کر کے دیکھو۔ کیا بول رہا ہوں؟ آپ کل 1 لاکھ روپے کسی کو دیں، اب بولے I'll take it tomorrow، وہ بولے گا tomorrow آتا ہی نہیں ہے۔ نہیں، مولا کہتے ہیں لین دین کر کے دیکھو کہ لین دین میں کیسا ہے، ڈیلنگ کر کے دیکھو۔ صرف پیسے کی ڈیلنگ نہیں ہے دوستو، اخلاق کی ڈیلنگ بھی ہے، زبان کی ڈیلنگ بھی ہے، تمہارے کردار کی ڈیلنگ بھی ہے، اور یہ تم اپنی بیوی کے ساتھ کیسا رہے، بچوں کے ساتھ کیسا رہے۔ پوری عبادتیں تو کر رہے لیکن اپنے رشتہ داروں کے حق کو ادا کر رہے۔ ساری یہ چیزوں کو دیکھنا ہے، اس کے بعد علی والے بنتے ہو۔ اگر امام علی کے ریئل شیعہ بن جاؤ تو زمین اور آسمان تمہارے ہو جائیں گے۔ کوشش یہ کرو، میں یوتھ سے بات کر رہا ہوں کہ ابھی رمضان گزرا، ماشاءاللہ آپ لوگوں نے روزے رکھے، اس گرمی میں روزے رکھ لیے۔ عید کے دن خیال آیا کہ میرے روزے قبول ہو گئے پورے۔ کیا آپ نے یہ سوچا
کیا جو میں نے عبادتیں کی کیا وہ قبول ہوئی یا نہیں؟ کیا بول رہا ہوں؟ گرانٹیڈ مت لو، اسلام میں کوئی چیز گرانٹیڈ نہیں ہے، عمل کرو پھر آؤ۔ شب قدر کی اتنی بڑی رات گزری، 3 راتیں، جن رات کے بارے میں اللہ کہتا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، کہ تم کیا جانو وہ رات کیا ہے۔ ہم نے نارمل راتوں کی طرح گزاری، رات بھر اعمال کیے، صبح کے وقت یہ احساس ہوا کہ اتنی بڑی رات گزر گئی کہ جس رات میں تقدیر بدلتی ہے، کیا میری آج تقدیر بدلی؟ نہیں۔ بابا احساس کو پیدا کرو، اویئرنس کو لے کر آؤ، میں یوتھ کو بول رہا ہوں، بیداری کو لے کر آؤ، غفلتوں میں مت رہو کہ اگر میں نے رات بھر عبادت کی تو میری رات بھر عبادت قبول ہوگی۔ اللہ کرے قبول ہو جائے، لیکن دیکھیے ایک چیز یاد رکھو، آپ کو بھی کچھ اللہ کو دینا ہے اور کچھ اللہ سے بھی لینا ہے۔ میرے مولا کو مجھے بھی کچھ دینا ہے۔ آپ بولیں گے میں امام علی کو کیا دوں گا؟ ارے بابا پیسے نہیں، دولت نہیں، ہیرے جواہرات نہیں، وہ تو ان کے جوتیوں کا صدقہ ہے، وہ نہیں۔ دینا کیا ہے اللہ کو؟ جو اللہ کہہ رہا اس چیز پہ عمل کرنا، وہ اللہ کو دے رہے آپ۔ اتنی بڑی رات میں آپ نے استغفار کیا، معافی مانگی، ہر جمعرات کو شب دعائے کمیل پڑھتے ہو اور کہتے ہو یا سری الرضا، یا سری الرضا، اے میرے جلدی راضی ہونے والے پروردگار۔ ہم بولتے ہیں، بولنا چاہیے، مسلسل بولنا چاہیے کہ اللہ تو سب سے جلدی راضی ہونے والا ہے۔ جب بندہ یہ کہتا ہے نا یا سری الرضا، تو اوپر سے آواز آتی ہے میرے بندے میں تو راضی ہو جاؤں گا لیکن تو بھی تو راضی ہو۔ کیا بول رہے ہیں؟ ہم بھی تو کسی سے راضی ہوں۔ اگر کلکتے میں میرے کزن، میرا بھائی، میرے رشتہ دار مومن سے میری بات چیت نہیں ہے تو رمضان گزر گیا، شب قدریں گزر گئی اور ہم نے کچھ نہیں کیا، کسی ایک کو راضی کیا۔ یہ وہ چیز ہے جو مرنے کے بعد تمہارے حساب میں کمی کر دے گی۔ یہ وہ چیز ہے دوستو، یہ چیک کرو کہ میں کتنا لوگوں سے، مومنین سے، رشتہ داروں سے، بھائی بہنوں سے کتنا میں راضی ہوں اور کتنا ان کے دل کو سکون پہنچا۔ آج خاندان ٹوٹے ہوئے، یہ سب سے زیادہ پرابلم ہوگا تمہارے حساب میں۔ اگر تم یہ کرتے رہو گے، کسی سے بات ہی نہیں کرو گے، کسی سے سب سے ناراض ہے، اور تم جا کے اللہ کو بول رہے تو راضی ہو جا، وہ پوچھے گا نہیں کہ میں تو راضی ہوں گا، تم بھی تو راضی ہو؟ تم کسی سے راضی نہیں ہوگے۔ بہترین موقع اگر آج کی مجلس کا میرا پہلا پیغام تھا، یہ میرا پہلا میسیج تھا، یہ خدا نہ خواستہ بول رہا، اگر کوئی ہے ابھی بھی تو ایک فون کر لو، اگر وہ مجلس میں ہے تو اس سے جا کے ڈائریکٹ مل کے بولو I'm sorry۔ سوری بولنے سے عزت جاتی نہیں، عزت ملتی ہے، یہ یاد رکھو۔ غرور ٹوٹتا، سوری سے کیا ہوتا ہے پتہ؟ جب آپ اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگتے، جب معافی مانگتے ہو تو تم معافی سے غرور ٹوٹتا، اگر غرور ٹوٹ گیا تو عبادتیں قبول ہو گئی۔ صلوات پڑھ لے محمد والے۔ غرور کو توڑنا ہے۔ آپ بولیں گے میرے پاس تو ہے ہی نہیں غرور۔ ہر انسان کے پاس غرور رہتا ہے، یاد رکھو، ہر کے پاس رہتا ہے۔ اسی لیے اسلام میں استغفار زیادہ رکھا گیا۔ جب تم استغفار کرتے رہو گے تو غرور ٹوٹتا جائے گا، اور غرور بدترین گناہوں میں سے گناہ ہے کہ جب تم حساب دو گے تو تمہارا حساب ہی نہیں ہوگا۔ جس کے پاس غرور کا کس چیز کا ہوتا؟ پیسے کا، حسن کا، بڑے گھر کا، بڑی گاڑی کا، طاقت کا، یہ سارے غرور ہیں۔ اور غریب کے پاس نہیں ہوتا، غریب کے منہ میں تو زبان ہی نہیں ہوتی، پیسے والوں کے پاس غرور زیادہ ہوتا ہے۔ نہیں، ملینئر جو ہے نا
ان کے پاس غرور اس لیے کہ جب پیسہ زیادہ آتا تو ہاتھ بھی اتنا وزن ہو جاتا کہ سلام کا جواب بھی نہیں دیتا وہ. کم از کم آپ لوگ بولے نہیں ہوتا وزن اتنا. خالی ویسا دیکھ کے دیکھ لے تو بڑی بات ہو گئی. پیسے سگا بھائی سلام کر رہا ہاتھ نہیں اٹھتا. یہ ہے غرور. عورت ہو مرد ہو سب کے پاس یہی ہے. کسی کو حسن کا غرور ہوتا کہ میں بڑا خوبصورت, میں بڑی خوبصورت ہوں, میں بڑی بیوٹیفل ہوں. مولا کہہ رہے ہیں کہ حسن پہ غرور مت کرو, حسن فنا ہونے والا ہے. کیا بول رہا؟ آج حسین ہے کل ختم ہو جاؤ گے. نہ پیسے پہ کرو نہ حسن پہ کرو. غرور کرو تو ولایت امیر المومنین پہ غرور کرو, علی کی محبت میں غرور کرو کہ میرے دل میں میرے مولا کی محبت ہے, اس پہ غرور کرو. اور کسی چیز پہ غرور مت کرو. بدترین گناہوں میں سے گناہ جو تمہارے حساب کو ختم کر دے گی. روز محشر جاؤ گے تو تمہارے پاس کچھ رہے گا ہی نہیں. غرور یہ بیماری. آپ خود انصاف سے بولو کہ سلمان ایمان کے 10 درجے پر ہے, سب کو پتا ہے 10 درجے پر سلمان ہے, ابو ذر 9 پہ ہے. کبھی سلمان نے ابو ذر سے کہا کہ میں تو اتنا بڑا علی کا چاہنے والا, نہیں کہا. کوئی ایسی بات نہیں کی کہ جس سے سامنے والے کو ہرٹ ہو جائے. یہ چیز کو پیدا کرو. میں یوتھ کو بول رہا ہوں یہ چیز کو پیدا کرنا. جب تم کلکتے میں, اس لیے کہ یہ بڑی سٹی ہے, کاسموپولیٹن سٹی ہے, ڈیفرنٹ کلچر کے لوگ رہتے, ڈیفرنٹ ریلیجن کے لوگ ہیں یہاں پہ, ڈیفرنٹ زبانیں بولی جاتی. تم سکول جاتے ہو, کالجز جاتے ہو, یونیز کو جاتے ہو, کارپوریٹ کمپنیز میں کام کرتے ہو. تم کو کہیں بھی جاؤ تم کو یہ بولنے کی ضرورت نہ ہو کہ تم شیعہ علی ہو. یہ مت کبھی نہیں بولنا سٹارٹنگ میں کہ میں علی کا شیعہ ہوں. تمہارا کردار بن جانا, تمہاری زبان میٹھی ہو جانا, تمہارے اخلاق اچھے ہونا. دوستوں کے ساتھ کوئی مذہب کا بندہ ہو اس کے ساتھ اتنے اچھے اخلاق کے ساتھ رہو, اتنی محبت کے ساتھ رہو کہ تمہارے اخلاق کو دیکھ کر وہ بولے کہ تم کس مذہب سے تعلق رکھتے ہو. تو جب تم بولو میں علی والا ہوں. مجھے مولا کی زندگی کا ایک واقعہ چھوٹا سا یاد آیا اخلاق کے اوپر کہ علی کیسے اخلاق کو پیش کرتے تھے. دور خلافت ہے مولا کی کوفہ. کسی کام سے مولا اپنے گھوڑے پہ بیٹھ کے شہر سے باہر نکلے اکیلے. آدھا ایک گھنٹہ کام کر کے میرا مولا واپس آ رہا تھا. جب میرا مولا واپس آ رہا تھا, پرانا زمانہ, کوئی روڈز بنے ہوئے نہیں ہے, سیمنٹ کے ٹار روڈز نہیں, ریگستان رہتا, اس میں راستے رہتے. میری طرف دیکھا, میرا مولا آ رہا اپنے گھوڑے پہ اکیلا. دیکھا سامنے سے ایک اور آدمی گھوڑے پہ آ رہا. دونوں آ کے ایسا مل کے مولا نے اس کو دیکھا اور سلام کیا. اس نے جواب سلام دیا. وہ مولا کو نہیں جانتا تھا, دور خلافت علی کا نہیں جانتا تھا کہ یہ علی مسلمانوں کے خلیفہ. اچھا ایک بات یہ مجھے اور یاد آئی ہے, جب پورے معصومین کا یہ طریقہ ہوتا تھا, سارے معصوم کم از کم یہی سیکھ لو, رسول سرکار سے لے کے 11ویں امام تک سب کا ایک طریقہ تھا کہ جب بھی کوئی آتا, اجنبی ہو, جاننے والا ہو, بھائی ہو, جو بھی ہے, جب بھی آتا معصوم پہلے سلام کرتے. نہیں سمجھے؟ انصاف سے بولو. امام علی سے پوچھا گیا تھا کہ مولا یہ بتاؤ, پلیز غور سے سنو, مولا کا جملہ ہے. مولا سے پوچھا گیا تھا کہ مولا یہ بتاؤ کہ میں کیسے چیک کروں کہ میرے پاس غرور ہے یا نہیں. یہ فکر ہے. اس زمانے میں علی کا شیعہ کی فکر تھی کہ مولا یہ بتاؤ کہ میں کیسے چیک کروں کہ میرے پاس غرور ہے یا نہیں. اگر میرے پاس غرور رہے گا تو میرے اعمال ختم ہو جائیں گے. تو علی نے کہا سلام میں پہل کر. مولا نے کہا سلام میں پہل کر.
تو اس نے کہا مولا پہلے میں سلام کروں تو کیا فرق پڑے گا؟ علی نے کہا تیرا غرور ٹوٹ جائے گا. کیوں؟ مثال کے طور پہ کوئی غریب ہے کلکتے کا اور میں پیسے والا ہوں، میں اس کو سلام کروں گا؟ کبھی نہیں کروں گا. وہ سلام کرے گا تو میں جواب دوں گا. تو مولا نے کہا تم سلام کرو تو تمہارا غرور خود بخود ٹوٹے گا. تو دوستو یاد رکھو، اسی لیے دنیا میں یہ دستور ہے، انڈیا میں تو اتنا نہیں ہے لیکن دنیا میں ہے کہ جب بھی ویسٹ میں آپ جاؤ کوئی اجنبی ملے وہ دیکھ کے ہلو بولتا، پہلے وہ بولتا. اسی لیے اسلام میں سلام کا ثواب زیادہ ہے، جواب کا کم ہے. تو مولا نے کہا سلام میں پہل کر تیرا غرور ٹوٹے گا. تو معصومین کا یہ طریقہ تھا، دونوں ایسا ملے. آنے والا یہودی تھا، جو تھا، یہودی تھا، وہ اپنے گھوڑے پہ تھا، وہ مولا کو نہیں جانتا. جیسی قریب آئے مولا نے کہا السلام علیکم، اس نے جواب سلام دیا. اب میرے مولا نے بات کرنا شروع کیا، بات چیت کرنا شروع کیا. وہ کہتا یار یہ کتنا اچھے اخلاق سے بات کر رہا ہے، کتنی اچھی زبان ہے. اس نے مولا سے پوچھا کہ اب کہاں جا رہے ہیں؟ نام نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ علی نے کہا میں کوفہ جا رہا ہوں. علی نے اس سے پوچھا تو کہاں جا رہا؟ اس نے کہا کہ میں فلاں بستی میں جا رہا ہوں. اتنی باتیں کرتے رہے راستے بھر. وہ اتنا امپریس ہوا مولا سے کہ کیا اچھے اخلاق کا انسان ہے، آخر ہے کون یہ؟ اگر علی نہ ہو تو پھر کون ہوگا؟ نہیں. اب میری طرف دیکھنا. چلتے چلتے دونوں ایک چورستے پہ راؤنڈ اباؤٹ پہ پہنچے جہاں سے 4 راستے جاتے تھے. ایک راستہ کوفے کو جاتا تھا، ایک راستہ جس نے یہ بستی بتائی تھی وہاں جا رہا تھا. دونوں وہاں پہنچے. اخلاق علی دیکھو، دونوں وہاں پہنچے. پہنچ کے مولا نے اس کو دیکھ کے مسکرایا، وہ بھی علی کو دیکھ کر مسکرایا اور وہ اپنے راستے پہ مڑ گیا. وہ یہ سمجھا کہ چلے جائیں گے. جب چلنے لگے تھوڑی دور کے بعد اس کو احساس ہوا کہ کوئی پیچھے آ رہا. اس نے پلٹ کے دیکھا تو میرا مولا آ رہا. وہ رک کے کہنے لگا کہ اے اللہ کے بندے، تم نے کہا تھا کوفہ جانا ہے، یہ راستہ کوفہ تو نہیں جاتا، کیا تم راستہ بھول گئے؟ تو مولا نے یہ نہیں کہا کہ وہ تو مجھے بول رہا بھول گئے. مولا نے کہا کہ میں بھولنے والوں میں نہیں ہوں. کیا بات ہے. علی نے کہا میں بھولنے والوں میں نہیں ہوں. تو اس نے کہا لیکن یہ راستہ کوفہ تو نہیں جا رہا. اب مولا کا جواب سن. اس نے کہا یہ راستہ کوفہ نہیں جا رہا. مولا نے کہا مجھے پتہ ہی نہیں جا رہا، میں صرف اس لیے چند قدم تیرے راستے پہ چلا اس لیے کہ تو میرے ساتھ اتنی دیر سے ہم سفر تھا، میرے ساتھ ساتھ چل رہا تھا. تو میں نے یہ سوچا تیرے راستے پہ تھوڑی دور جا کر تیرے کو خدا حافظ کہوں. اس نے علی کو ایسے دیکھا کہ اتنے ایسے اخلاق کا آدمی بھی ہے کوئی. اس نے کہا یہ بتاؤ تمہارا نام کیا ہے؟ میرے مولا نے کہا میرا نام علی ابن ابی طالب ہے. مولا ہمیشہ اپنے بابا کے نام سے اپنے آپ کو پہچانواتے تھے. جس کا باپ ایسا ہو تو بیٹے کو بھی فخر آئے نا. تو الکا میں تو وہ شوق ہو گیا. اس نے کہا تم علی ابن ابو طالب ہو، تم مسلمانوں کے خلیفہ ہو؟ علی نے کہا ہاں. کہا تم خلیفہ ہو؟ علی نے کہا ہاں میں مسلمانوں کا خلیفہ ہوں. وہ ایک سیکنڈ رک کے کہنے لگا یا علی میں نے تمہارے بارے میں کیا سنا تھا اور کیسے پایا، تم اتنے اچھے اخلاق کے. تو امام نے کہا اسلام یہی پیغام دیتا ہے. دوستو اخلاق سے کیسے دل کو جیتا جاتا ہے وہ بتایا مولا نے. اس نے کہا اگر ایسا اسلام ہے تو مجھے کلمہ پڑھو، میں مسلمان ہونا چاہتا. صرف اخلاق کے ذریعے اس اہل بیت نے اسلام کو پروپوگیٹ کر دیا. اب سیرت امیر المومنین پہ اگر چلنا ہے تو ہم کو بھی تو چاہیے کہ اپنے اخلاق کچھ مت کرو یار، کسی سے نہیں، اپنے گھر والوں سے رشتہ داروں سے اخلاق کو اچھے کر لو. کہ اگر تمہارے خاندان میں کوئی آ کے پوچھے کہ تمہاری فیملی میں خاندان میں سب سے اچھا صاحب اخلاق، سب سے اچھی میٹھی زبان، سب سے اچھا کردار والا کون ہے تو وہ تم کو بتائے. میں یوتھ کا بتا یو ہیو ٹو چینج یور لائف. فالو دا پاتھ آف امام علی. امام علی کے راستے کو فالو کرو تو دنیا اور آخرت تمہاری ہے.
اگر تم یہ سمجھ رہے کہ میں تو چاہتا ہوں مولا کو لیکن میرے اخلاق کو میں صحیح نہیں کروں گا، یہ بدترین گناہوں میں سے گناہ ہے۔ اگر اخلاق اچھے ہو جائے نا تو فیملی لائف بھی اچھی ہوتی، نہیں سمجھے؟ بیوی کے ساتھ بھی اخلاق کو اچھے رکھو۔ یہاں کوئی پرابلم نہیں ہے، کلکتے میں بول رہا، بیوی کے ساتھ، بیوی کو چاہیے کہ ہر شوہر کے ساتھ اور اپنی مدر ان لا ساس کے ساتھ بھی اخلاق کو اچھے رکھنا۔ جتنا فیملی میں اخلاق اچھے ہوں گے ماں باپ کے بچے وہی سیکھیں گے۔ اگر فیملی کو پروٹیکٹ کرنا ہے تو اپنے اخلاق کو اتنے اچھے کرو کہ دنیا بولے کہ علی کے شیعہ ایسا ہوتا ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو آخرت میں تم کو کام آئے گی۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ پوری دنیا میں ہمارا پورا انویسٹمنٹ جو ہے پورا زمین کے اوپر ہے۔ آپ انصاف سے بولو، اتنا بڑا مجمع مجھے کلکتے میں سن رہا ہے اس وقت، برسی کی مجلس ہے، آپ یہ بولیے کبھی آپ کے ذہن میں خیال آیا کہ میں دنیا میں اتنی جگہ انویسٹ کیا ہوں، شیئرز میں کیا ہوں، فکس ڈپازٹس کیا ہوں، ریئل اسٹیٹ میں کیا ہوں، بزنس میں اتنا انویسٹ کیا ہوں، میں کچھ اپنی لحد میں بھی انویسٹ کر دوں؟ ہمارے خیال آتا؟ بالکل نہیں آتا۔ کبھی سوچتے ہی نہیں کہ لحد میں بھی انویسٹ کرنا ہے۔ دوستو دنیا کا انویسٹمنٹ جلدی ختم ہوگا، وہاں کا انویسٹمنٹ ختم نہیں ہوگا۔ میں 2 رکعت نماز دے رہا آپ کو، عیسیٰ علیہ السلام کی مجلس ہے، اس لیے یہ نماز انویسٹمنٹ کے لیے بہت اچھی ہے۔ میں پوچھتا یہ مجمع سے کلکتے میں، دنیا میں تو آپ شہر میں تو آپ کے گھر ہے، پراپرٹی ہے، 1 فلیٹ 2 فلیٹ 3 فلیٹ 4 فلیٹ ہوں گے۔ آپ چاہتے کہ آپ کی لحد میں بھی آپ کو فلیٹ ملے؟ کوئی ایسا بندہ بیٹھ کے سن رہا مجھے کہ جو یہ نہیں چاہتا کہ خبر کے اندر آپ کو گھر ملے؟ دنیا کے گھر 2 بیڈ روم 3 بیڈ روم 4 بیڈ روم کے ہیں، وہاں بنگلے ہیں، اور وہاں کے جو بنگلے وہ کوئی اور نہیں دے رہا، وہ دے رہا، تو وہ اس کی جتنی شان ہے اسی شان سے وہ عطا کرتا ہے۔ دوستو ایک 2 رکعت نماز، لڑکا لڑکی عورت مرد سب کو بول رہا، یہ نماز ٹرائی کرو، یہ نماز پڑھا۔ دنیا میں نے جہاں یہ نماز پڑھائی لوگوں نے اس پہ عمل کیا۔ ابھی میں بھاونگر پڑھ کے آ رہا یہاں پہ گجرات، صرف 2 رکعت نماز ہے، 5 منٹ کا ایک ہوم ورک دے کے جا رہا عیسیٰ علیہ السلام کی مجلس میں۔ ہر شب جمعہ پڑھنا ہے، آپ روز بھی پڑھ سکتے۔ اگر آپ یہ چاہتے کہ برزخ میں آپ کو گھر ملے، پراپرٹی ملے، اس لیے کہ جب آپ کوئی سفر پہ جاتے ہو کلکتے سے تو آپ جانے سے پہلے پوری پلاننگ کر کے جاتے کہ کہاں ٹھہرنا ہے، کس ہوٹل میں ٹھہرنا ہے، کس کے گھر میں ٹھہرنا ہے، پلاننگ کر کے جاتے۔ 8 دن کا سفر ہے لیکن پلاننگ ہے آپ کی۔ میں ایک ایسے سفر کی بات کر رہا کہ جہاں جا کے تم واپس نہیں آؤ، جہاں پہ تم کو کچھ نہیں معلوم ہے کہ ہے کیسی جگہ، ہم کو نہیں معلوم۔ آج میں بیٹھ کے یہاں مجلس پڑھ رہا ممبر پہ، مجھے نہیں معلوم کہ کل کی رات میں کہاں رہوں گا۔ کوئی بول سکتا؟ 1000 واقعات ہیں۔ تو اس کے لیے یہ 2 رکعت نماز پڑھو، برزخ کے لیے بہترین نماز، اتنی سمپل ہے کہ ہر لڑکا لڑکی بھی پڑھ سکتے۔ نیت کری 3 سورے والی نماز سے مشہور ہے، سارے ہمارے علماء نے اس نماز کو لکھا ہے، بالکل فجر کی نماز کی طرح۔ نیت کرو کہ میں 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں شب جمعہ، آپ روز بھی پڑھ سکتے۔ ذہن میں رہے کہ میں 3 سورے پڑھوں گا، اس میں 3 سورے خود بتانے لگے، مغفرت کی نماز ہے، سوری کی نماز ہے۔ ایک مرتبہ سورہ الحمد، ایک مرتبہ سورہ خل، اور ایک مرتبہ سورہ خل یا ایھا الکافرون۔ ویری سمپل، بہت آسان۔ الحمد، سورہ خل اور سورہ خل یا ایھا الکافرون۔ دوسری رکعت میں بالکل ایسی۔ اگر سورہ قل یا ایھا الکافرون یاد نہیں ہے تو آپ ٹیلی فون پہ پڑھ لو، دیکھ کے بھی پڑھ سکتے، کوئی حرج نہیں۔
جیسے فجر کی نماز پڑھتے ہو ویسی نماز پڑھو، صرف ایک سورت زیادہ ہے اس میں. تشہد پڑھو، سلام کرو، سلام کر کے شکر ادا کرو، مظلوم بی بی کی تسبیح پڑھو، تسبیح پڑھ کے ہاتھوں کو اٹھا کہ پروردگار اس نماز کو محمد اور آل محمد کے وسیلے سے قبول کرے. اب آپ کو میں ایک بات بولوں، یہ نماز اب اپنے لیے نہیں پڑھ رہے، مرحوم کی اولاد کو بول رہا ہے، جن کے ماں باپ نہیں ہیں ان کو بول رہا ہے. جو بھی تم نماز پڑھتے ایسی، اب تم کو ضرورت نہیں ہے برزخ میں فلیٹ کا بھی، تم برزخ گئے نہیں. آپ بولیں گے میں جانا بھی نہیں چاہتا، نہیں تو ابھی گئے نہیں، لیکن اب جو برزخ میں تمہارے ماں باپ ہیں، برزخ میں تمہارے بھائی بہن ہیں، برزخ میں تمہارے رشتہ دار ہیں، مومنین ہیں، دعا یہ کرو نماز کے بعد کہ پروردگار اس نماز کا ثواب میری مرحوم ماں کو، باپ کو، بھائی کو، بہن کو، رشتہ داروں کو، دادا دادی، جمیع مومنین مومنات کو دے دے. تو عزیزوں یہ فائدہ یہ ہے کہ تمہارے یہ جملوں سے تمہاری ماں کو، تمہارے باپ کو، تمہارے بھائی بہنوں کو برزخ میں گھر عطا ہوگا. اللہ کے خزانے میں کمی نہیں ہے. اللہ رحمت کو نازل کرتے ہوئے بہانے ڈھونڈتا ہے، یہ یاد رکھو. تو اور اگر مثال کے طور پہ تم نے 10 سال 15 سال 20 سال تک کلکتے میں یہ نماز پڑھتے رہے اور پڑھ کے تم نے دوسروں کو بخش دیا، دوسروں کو دے دیا، حل جزاء الاحسان الا الاحسان ہے. تم نے ماں باپ کو دیا، رشتہ داروں کو دیا، مومنین کو دیا. جب تم کبھی تو مرو گے 20 سال 25 سال 30 سال کے بعد، جب تم مرو گے تو تم نیچے جاؤ گے، تمہارا بیٹا تم کو نیچے لٹائے گا، اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ میرے باپ کو اتنی بڑی پراپرٹی مل گئی. آپ سمجھ رہے میری بات؟ ڈونٹ مس اٹ. یہ نماز مس نہیں کرنا. ہر شب جمعہ پڑھو، روز پڑھتے روز پڑھو. یہ برزخ کی نماز ہے، گھر کی نماز ہے. معصوم وعدہ کر رہے کہ جو یہ نماز پڑھے گا شب جمعہ میں، اللہ اس کو جنت میں، اس کو برزخ میں گھر عطا کرے گا. عزیزو اب سوچو جتنی تم نمازیں پڑھے اللہ گھر عطا کرتے جاؤ گے. یہاں تو میں غریب تھا کلکتے میں، وہاں پہ تو اتنے بڑے ریئل اسٹیٹ کا مالک بن گیا. صلوات پڑھ لے محمد والا. یہ بہترین گولڈن گفٹ تھا. دوسرا میرا پیغام آج کی مجلس، ایک پیغام اور دوں گا مجلس ختم کروں. تو اس دن کا حساب کے لیے چیک کرتے رہو. اگر انسان ڈیلی اپنا حساب کر لے کہ صبح سے شام تک میں نے کیا تو وہاں پہ آسانی ہو جائے گی. یہ غفلت میں مت رہو کہ مجھ سے حساب نہیں لیا جائے گا. کس سے نہیں لیا جائے گا؟ وہ سلمان و بوزر ہو، وہ میسم و مقداد ہو، ایسے لوگ ان کے لیے نہیں ہے، لیکن ہمارے لیے وی ڈونٹ نو کہ ہمارا حساب کیا ہونے والا ہے. اتنا جو ہم نے لوگوں کا مال کھایا ہے، کسی کا نہیں کھایا تو مظلوم بی بی زہرا کا تو کھایا، خمس دیا ہے. حساب دینا نہیں ہے. میں آج خمس پہ کچھ نہیں بول رہا. ایک چیز ایک ریکویسٹ کر کے جاتا کہ کربلا مولا سے ہم سب کفن لاتے ہیں، ضرور لانا. ہر ذریعے مبارک سے مس کر کے لانا، ہر آدمی لائے. کربلا مولا کا بہترین تحفہ اپنے رشتہ داروں کو دینے کا کفن. کفن تو لا لیا. کتنے پیسوں کا ہوتا؟ 2000 3000 5000 میکسیمم. 5000 بہت بول رہا ہوں میں، 2000 میں ملتا ہوں کفن. 2000 کا کفن اگر آپ نے لایا، لا کے رکھ لیا اپنے پاس، تو کم از کم جن کے پاس کفن ہے ان سے بول رہا ہوں، اس کفن کا خمس ضرور نکال دو. 400 روپے ہوتے بس. 2000 پہ صرف 400 کی ویلیو کیا ہے انڈیا میں؟ اس لیے کہ وہ کفن ہم کیوں پہن رہے کربلا مولا کا؟ کہ تکلیفوں سے بچ جائیں، عذاب سے بچ جائیں، مصیبتوں سے بچ جائیں، اندھیروں سے بچ جائیں. اسی لیے پہنتے ہو نا کہ میں بخشا جاؤں مولا حسین کے صدقے میں. اب بخشے جاؤ گے. لیکن اگر تم مولا حسین کی ماں کا حق دیے بغیر وہ کفن پہن لیا، میں یہ نہیں بول رہا اگر آپ کا پیسہ پاک ہے تو ان کو دینے کی ضرورت نہیں ہے، میں کلیئر کر رہا بات کو.
اگر میرا پیسہ خمس دیا ہوا پاک ہے تو مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر میں نے نہیں دیا ہے خمس، میرا پیسہ خمس کا نہیں ہے، تو 4000 2000 روپے کا کفن لا کے 400 روپے آج ہی رات میں نکالو، ہم کو پتہ نہیں کہ کل کیا ہونے والا ہے، 200 روپے سہم امام ہے، 200 سہم سادات نکال کے دے دو، تو کم از کم تمہارا کفن جو آخری ڈریس ہے، جو آخری لباس ہے، کہ جس لباس کے ساتھ میں امام علی کے سامنے جاؤں گا، میں روز محشر اسی لباس میں رہوں گا جس کی میں بات کر رہا، روز محشر قیامت کے دن میں اسی کفن کے ساتھ رہوں گا، اور اگر میرا کفن بی بی کا حق دیے بغیر بنا ہوا ہے، حرام پیسوں سے بنا ہوا ہے، تو میں کیسے جا کے بولوں گا کہ بخش دو مجھے؟ سمجھ میں نہیں آ رہی بات، ہمارے ذہنوں میں یہ نہیں آتا۔ دیکھو ایک چیز یاد رکھو، جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے، میں ہتھیلی پہ جنت دینے والا مولوی نہیں ہوں۔ کچھ بھی کر لو چلے گا، میں ہتھیلی پہ کبھی نہیں دیتا، اس لیے کہ مولا نے نہیں دیا تو میں کیوں دوں؟ مولا نے کہا عمل کر کے آؤ، بخشواؤں گا میں 100% شفاعت امیر المومنین ہے، شفاعت اہل بیت نبوہ ہے، معصومین کے شفاعت ہوگی تو میرے اعمال قبول ہوں گے۔ کوئی اپنی نمازوں پہ فخر نہیں کر رہا، کوئی اپنی عبادتوں پہ فخر نہیں کر رہا، یاد رکھو مولا کی محبت ہوگی، مولا ہی مجھے بخشوائیں گے، لیکن جب میں مولا کے سامنے جاؤں تو کچھ تو لے کے جاؤں، کچھ تو لے کے جاؤں، جا کے بولوں مولا مجھے معاف کر دو، میری ناقص عبادتوں کو قبول کرا دو۔ اگر میں حرام کھاتے رہوں اور میں خمس نہ دوں، میں خمس پہ نہیں بول رہا، میں جملے آگے بس، تو کفن کا احتیاط کرو، ہر گھر میں کفن ہے، اس کفن کی احتیاط کرو کہ آج ہی رات میں اگر میری مجلس میری ماں بہنیں سن رہی تو تم اپنے شوہر کو بول کے پیسے نکلواؤ۔ ہر چیز میں فورس کرتی ہو شوہر کو کہ یہ ہونا یہ ہونا، کلکتے کی عورت نہیں کرتی، بول رہا نہیں، ہر چیز میں بولتی ہو یہ تمہارا شوہر ہے، مانگو جو چاہے مانگو، اس میں بھی تو بولو کہ بی بی کا حق دے دو۔ 400 روپے یار، 400 روپے کی ویلیو کیا ہے؟ کفن تو پاک ہو گیا، اس لیے کہ یہی وہ ڈریس ہے جب لاسٹ تک ہمارے ساتھ رہے گا۔ تو کفن از سو امپورٹنٹ، یہی ڈریس کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں اور معصومین کی بارگاہ میں جانا ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد والے محمد۔ اور ایک چیز یاد رکھو، ایک چیز یاد رکھو، دس از ویری ویری امپورٹنٹ، کہ رمضان میں یہاں پہ سب نے اعمال کیے ہوں گے نا، شب قدر میں بھی اور شب قدر سے پہلے بھی۔ شب قدر جو اتنی بڑی رات میں جب آپ نے اعمال کیے، اس رات میں جو مخصوص دعا تھی، ہر گھر میں پڑھی، ہر شہر میں پڑھی جاتی، ہر مسجد میں، ہر امام بارگاہ میں پڑھی جاتی، یاد ہے وہ کون سی دعا ہے؟ نہیں، اتنی جلدی تو آپ نہیں بھولے ہو۔ شب قدر کی مخصوص دعا آپ نے کلکتے میں کیا پڑھی، جو بچپنے سے پڑھ رہے، جو اللہ کے ناموں والی دعا؟ ارے بولو یار، جوشن کبیر پڑھیے۔ کیوں پڑھیے جوشن کبیر؟ اس لیے کہ وہ اس میں اسم اعظم ہے، حکم ہے۔ اتنی بڑی رات میں ایک مخصوص دعا پوری دنیا میں یہ دعا پڑھی گئی، اس میں 100 مرتبہ ہر لڑکا لڑکی بولتی ہے، 100 مرتبہ آپ نے یہاں پہ بھی بولا ہوگا۔ دعا چل رہی تھی، ایک جگہ رک کے 100 مرتبہ انسان ریپیٹ کرتا، کیا کہتے؟ سبحانکا سبحانکا، بولتے ہو نا، اس کی تعریف کرتے، سبحانکا سبحانکا یا لا الہ الا انت، اس کی وحدانیت کی گواہی دیتے۔ اس کے بعد کیا بولتے ہیں آپ؟ الغوث الغوث، کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے، معاف کر دے۔ 200 مرتبہ شب قدر میں تم نے کبھی کہا الغوث الغوث، کہ اللہ forgive me، معاف کر دے، معاف کر دے۔
اس کے بعد کا جملے کیا ہے؟ ارے بولو، خلصنا من النار یا رب. یہ عابد بالرامی نہیں بول رہا، مولا بول رہے، مولا جو ابھی آپ نے پڑھی ہے. یہ مت بولو کہ ڈرا کے گئے، ڈرا نہیں، جو ریالٹی حقیقت ہے وہ بول رہا. ابھی آپ نے رمضان میں کہا خلصنا من النار یا رب. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ اللہ تو مجھے آگ سے بچا لے، آگ، فائر 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 سے بچا لے. اگر آگ نہیں ہے تو کیوں بولا؟ کیا بول رہا یار؟ سمجھو میں کیا بول رہا. کوئی عبادت رٹ کے نہیں کرنا، معرفت کی عبادت کرنا تو اثر ہوتا. تم علی والے ہو، تم مولا حسین کے چاہنے والے ہو. خلصنا من النار 200 ٹائمز ہم نے بولا ہے کہ اللہ تو مجھے آگ سے بچا لے. یہ آگ کی تکلیف پہلی رات کی ہے، پہلی رات. میں کوئی واقعہ نہیں پڑھ رہا، سب کے لیے. اگر آگ نہیں ہے تو مولا نے کیوں تعلیم دی یہ دعا؟ یہ دعا خود بتا رہی. اور 1000 واقعات. میں خالی وہ آگ کے بارے میں نہیں بولتا زیادہ. آگ کا عذاب کن لوگوں کے لیے اوپر ہوتا وہ بتا دیتا. ویری سمپل. جو آج وہ گناہ ہمارے معاشرے میں کامن ہے، ہمارے سماج میں وہ گناہ ہی نہیں. آپ کو معلوم یہ آگ کا عذاب کن لوگوں کو ہوتا؟ جو چغلی کرتے، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر. جو غیبت کرتے، جو میوزک سنتے، انڈین میوزک. اب آپ یہ مت بولو کیا انگلش جائز ہے؟ میں بتا رہا آپ کو. میوزک، غنا، غیبت، بیک بائٹنگ، یہ وہ گناہ ہے دوستو جو آج ہمارے معاشرے میں، سماج میں ویری کامن. یہ وہ گناہ ہے کہ جو تم کو لحد سے لے کے برزخ تک پرابلم کریں گے، پوری برزخ پرابلم کریں گے. اور اللہ کی بارگاہ میں جب تمہارا حساب کھلے گا تو تم کچھ نہیں کر سکتے اسے. آج چیک کر لو اپنے آپ کو، آج چیک کر لو. وہ کریم ہے، تواب رحیم ہے، غفور رحیم ہے، ایک لمحے میں معاف کر دے گا. لیکن صرف ایک جملہ بولو کہ اللہ I'm sorry، اور پھر میں اس کو ریپیٹ نہیں کروں، بس یہ کافی. کوشش کرو کہ برزخ تمہاری آسان ہو جائے. اس لیے کہ یہی وہ چیز ہے دوستو، وہ زندگی ایک ہڈن لائف ہے. ہڈن لائف ہے، وہ ایسی زندگی ہے جس کو کسی نے نہیں دیکھا. جو معصومین نے کہا وہ ہم کو پتا ہے، بس اس سے زیادہ نہیں. اتنی بڑی زندگی ہے وہ کہ جا کے کوئی واپس نہیں آئے گا. اس کے لیے ایک مشن بناؤ کہ اب مجھے دنیا میں کوئی کام کرنا ہے، کلکتہ میں کوئی کام کرنا ہے، اسلام کے لیے، مولا کے لیے، عزاداری کے لیے، امام بارگاہوں کے لیے کام کرنا ہے. اگر تم کام کرو گے تو برزخ میں تمہارا مسلسل اکاؤنٹ بھرتا جائے گا اگر تم کام کرو گے. مثال کے طور پہ آپ کے شہر کی بات کر رہا ہوں، کلکتہ شہر. آج مولانا ذکی صاحب سے میں بات کر رہا ہوں. اتنی مسجدیں، ایک مسجد بنائی، بتائی انہوں نے کہ واجد علی شاہ جو کنگ تھے انہوں نے بنائی تھی. یہ ان کی مسجد ہے، چھوٹی سی مسجد ہے، مسجد بنائی. کنگ تھا، کنگ چلا گیا. 100 سال، 150 سال، 200 سال، جتنے سال بھی ہوئے، ایک سجدہ بھی وہاں پہ ہو رہا تو واجد علی کا اکاؤنٹ کھلا ہوا ہے. آپ کیا کرو؟ آپ بولیں گے میں نہیں بنا سکتا مسجد، امام بارگاہ نہیں بنا سکتے نا. اگر کوئی امام بارگاہ مثال کے طور پہ بن رہا، 100 روپے جو تمہاری حیثیت ہے وہ دو. یہ میں نہیں بول رہا، اللہ کا رسول بول رہا کہ اگر تم کسی مسجد میں ایک اینٹ دو گے، اینٹ 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 کی ویلیو کیا ہے؟ 200 روپے. کہا کہ اینٹ دو گے تو اللہ اس کے بدلے میں جنت میں ایک محل عطا کرے گا. ایسے کوئی کام کرو کہ تمہارا نام ہمیشہ رہے. یہ برزخ میں فائدہ پہنچانے والا، یہ تمہارے اعمال کو ایسے نیچے کر دے گا، گناہوں کو معاف کر دے گا. اور ہمیشہ ایک چیز یاد رکھو کہ تم پیلسز بنا لو، محلات بنا لو، محلات سے تمہارا نام باقی نہیں رہتا. اگر تم عزا خانہ بناؤ گے تو تمہارا نام باقی رہے گا. کیا بولا میں نے؟ مسجد بناؤ گے تو تمہارا نام باقی رہے گا. پیسہ کسی کے نام کو باقی نہیں رکھتا.
ان سے وابستگی امام کو باقی رکھتی ہے۔ شہر میں خود اتنا بڑا امام بارگاہ، شاہی امام بارگاہ، جب میں نے بھی کئی حدیثیں پڑھی، وہ ہے جب تک امام بارگاہ میں عزاداری ہے، ماتم ہے، مجلس ہے، کس کے اکاؤنٹ میں جا رہا وہ؟ کتنے دیکھیں بادشاہ تھا، کنگ تھا واجد علی صاحب، نام صحیح بول رہا میں؟ کنگ تھے، لیکن ان کو فکر تھی آخرت کی بھی۔ میں کیا بول رہا، اتنا خاموش مت سنو۔ کنگ ہے لیکن فکر ہے برزخ کی، فکر ہے لحد کی۔ میں نے جب یہاں آیا اور میں نے پوچھا مولانا سے، 15 سال سے آ رہا ہوں میں بھی، کہ یہ بتائیے کہ واجد علی صاحب کا کوئی محل ہے؟ تو کہا کوئی محل نہیں۔ رہتے کہاں تھے؟ کوئی پیلس ہوگا نا، کنگ تھا، جیسا بھی تھا، پیسہ اتنا تھا نا، کوئی محل ہے ان کا؟ کہا کچھ نہیں، محل نہیں ہے۔ انہوں نے حسین کا گھر بنایا، وہ زندہ رہ گئے، زندہ رہ گئے۔ گھر حسین کا بناؤ۔ آپ بولیں گے میرے پاس کروڑوں روپیہ نہیں ہے کہ میں گھر بناؤں۔ حسین صرف پیسے والوں کا امام نہیں ہے، حسین غریبوں کا امام ہے۔ مثال کے طور پر یہ امام بارگاہ ہے، یہاں پہ آپ آئے، آج آپ نے دیکھا ایک ٹیوب لائٹ چلی گئی، ایک بلب فیوز ہو گیا۔ آپ بولیں گے میں کیوں دوں، جو یہاں کی مینجمنٹ ہے وہ لگائے۔ کیا بول رہا ہے یار، پیچھے والوں کو بول رہا ہے، میں کیوں دوں، جو مینجمنٹ ہے وہ کرے۔ ارے بابا وہ تو کرے گی، اگر تم اپنی خبر کو، گریف کو، لحد کو روشن کرنا چاہتے تو حسین کے گھر میں لائٹ لگا دو۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ میں صرف یوتھ کو بول رہا، بڑوں کو نہیں بول رہا۔ ہمیشہ تمہارے بیک آف یور مائنڈ یہ رہنا کہ میں کسی کے لیے کچھ کروں، دین کے لیے، امام بارگاہ کے لیے۔ ارے یار اسلام اتنا کرم کرنے والا پروردگار ہے، ایسا مذہب ہے، تاریخ کا مشہور ایک واقعہ ہے، 2-3 منٹ میں سن لو کہ کتنا کریم ہے اللہ، کتنا کریم ہے اللہ۔ مشہور ترین واقعہ میں نے بھی کئی جگہ پڑھا ہے، جب بات آئی ہے تو سن لو، میں یوتھ کو بول رہا ہوں اور عورتوں کو بول رہا ہوں۔ ایک عورت مدینے میں بیوہ ہوئی، شوہر کا انتقال ہو گیا، جوان عورت، 2 سال کا بچہ تھا اس کا جب شوہر مرا۔ اس نے اس بچے کو ریس کیا، پالا، اور جب 4 سال کا ہو گیا، جس دن ہوا اسی دن، غور سے سنو اللہ کتنا کریم ہے، اسی دن اللہ کا رسول سرکار جو ہے کچھ اصحاب کے ساتھ شہر سے باہر جا رہے تھے، بڑا مشہور واقعہ ہے۔ تو راستے میں قبرستان دکھا، تو سرکار نے ساتھیوں سے کہا دیکھو وہ جو رائٹ سائڈ کی خبر ہے اس کے سامنے سے تیز چلے جانا، رکنا نہیں۔ مسلمانوں نے کہا ٹھیک ہے، تیز چلے نا، تیز ختم کر کے سرکار مسلمانوں کے ساتھ آگے چلے گئے، آگے جا کے رکے۔ مسلمانوں نے پوچھا کہ آپ نے کیوں کہا کہ یہاں سے تیز جانا، وہ پرٹیکولر لحد کے پاس؟ تو کہا اس پہ عذاب ہو رہا تھا اور میں رحمت للعالمین ہوں، میں ٹھہرتا عذاب رک جاتا۔ تو لوگوں نے کہا یہ کتنی اچھی بات تھی، مسلمان کی خبر ہے۔ تو آپ نے کہا اللہ کی مرضی یہ تھی کہ میں تیز چلا جاؤں، اس لیے کہ اللہ ایک بڑا پیغام دینا چاہ رہا ہے۔ چلے گئے، آدھا 1 گھنٹہ کام، غور سے سنو، آدھا 1 گھنٹہ کام کر کے واپس آ رہے تھے، پھر وہ لحد سامنے آئی۔ تو دور سے مسلمانوں نے کہا یا رسول اللہ وہ لحد آ رہی، تیز چلنا ہے؟ آپ نے کہا اب تیز نہیں چلنا ہے، جا کے وہاں ٹھہرنا ہے۔ تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ابھی آدھا گھنٹہ پہلے آپ نے کہا کہ اس پہ عذاب ہو رہا اور آپ جا کے ٹھہریں گے۔ کہا اس وقت عذاب ہو رہا تھا، اب رحمت آ رہی، اب رحمت آ رہی۔ آپ دیکھو کتنی جلدی ٹرانسفر ہوتا۔ تو مسلمانوں نے کہا یا رسول اللہ اتنی جلدی؟ تو آپ نے کہا اللہ رحمت نازل کرتے ہوئے ہمیشہ جلدی کرتا۔ تو کہا ہوا کیا؟ کہا یہ میرا کلمہ پڑھنے والا تھا، 2 سال پہلے اس کا انتقال ہوا،
اس کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا، جب مرا، آج یہ بچہ 4 سال کا ہو گیا. ابھی تھوڑی دیر پہلے، 5 منٹ 10 منٹ پہلے مثال دے رہا ہوں، اس کی بیوی نے اپنے اس بچے کو آغوش میں بٹھا کے پہلی مرتبہ کہا، بیٹا بولو بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو بچے نے بولا بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسی اس بچے نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کی رحمت اپنے جوش پہ آ گئی. عذاب کے فرشتوں کو بلا کے کہا، رحمت کے فرشتوں کو، کہ تم جاؤ. تو عذاب کے فرشتوں نے پوچھا، پروردگار اس کے اعمال تو ایسے نہیں، تو ہم کو بلا رہا اور رحمت کو بھیج رہا. کہا میں کیسے اس پہ عذاب نازل کروں جس کا بیٹا مجھے رحمان و رحیم کہے، جس کا بیٹا مجھے رحمان و رحیم کہے، اس کے باپ پہ عذاب کیسے نازل کروں؟ آپ سمجھ رہے میری بات؟ یہ واقعہ میں نے کیوں پڑھا؟ یہ تو بیچ میں آ گیا کہ اللہ کتنا کریم ہے، بہانے ڈھونڈ رہا، راستے ڈھونڈ رہا، کہیں میرا بندہ مجھ سے معافی تو مانگے. پوری تقریر کا خلاصہ یہ، تم لائٹ لگا رہے، تم خمس دے رہے، تم اچھے اخلاق سے بات کر رہے، تم مومنین کو راضی کر رہے، تو تم اندازہ نہیں لگا رہے کہ تمہارا ایک عمل پوری زندگی کی عبادتوں کو قبول کرا دے، اور وہی ایک گناہ پوری زندگی کے عذاب کر دے. ہمیشہ ٹرائی کرو، کوشش کرو کہ میں کوئی ایسا کام کر کے جاؤں جس سے میرا مولا راضی ہو جائے، کوئی ایسا عمل کروں جس سے میرے ماں باپ کو فائدہ ہے. ماں کا احترام، ماں کا مقام سب سے بڑا ہے. آج ایک مومنہ کی مجلس، 5 منٹ ماں پہ سن لے، بس مصائب پہ آ رہا میں کہ ماں کی امپورٹنس کیا ہے. میں یوتھ کو بول رہا ہوں، اگر تمہارے ماں باپ زندہ ہے تو شکر ادا کرو کہ ماں باپ زندہ ہے. ماں باپ کو کبھی بوجھ نہیں سمجھنا، نیور. ماں باپ کو کبھی بوجھ نہیں سمجھنا. ماں باپ اللہ کی رحمت ہے. اگر کسی کی ماں گھر میں ہے، باپ گھر میں ہے، اس کے رزق کا پرابلم کبھی نہیں ہوگا. چھوٹا موٹا تو ہوگا لیکن رزق کا پرابلم نہیں ہوگا. صبح گھر سے نکلتے وقت کلکتے میں، مثال دے رہا ہوں، ماں کے پاس 5 منٹ بیٹھو، ماں باپ کے پاس کچھ مت کرو، خالی ماں باپ کو بیٹھ کے ان کے چہرے کو ایسا دیکھو. جس ماں باپ کے چہرے کو ایسا دیکھو. کیوں دیکھو؟ جتنی دیر تمہاری نگاہ ماں باپ کے چہرے پہ رہے گی، رحمت آتی رہے گی، گناہ معاف ہوتے جائیں گے. لیکن محبت سے دیکھنا، غصے سے نہیں. جو مجھے پیغام دینا تھا میں نے دیا. ماں کا ہاتھ لے کے سر پہ رکھو، باپ کا ہاتھ لے کے سر پہ رکھو، پھر آفس چلے جاؤ. جو روز ماں باپ کو راضی کر کے رزق کی تلاش میں گھر سے نکلتا ہے، اس کے رزق کا ضامن اللہ ہو جاتا. اس لیے کہ اگر آج اتنا بڑا مجمع مجھے کلکتے میں مجلس سننے آیا، تم یہ بولو جو تم آ کے فرش عزا پہ بیٹھے ہو، کس کی وجہ سے بیٹھے ہو؟ ماں پاک تھی اس لیے تم فرش عزا پہ آئے. تمہارے باپ نے حلال رزق کھلایا تھا اس لیے تم علی کی محبت میں آئے. یہ میرے چھٹے امام کا جملہ ہے کہ جب بھی ہماری محبت کی ٹھنڈک کسی کے دل میں دیکھو، اس کے ماں کے حق میں دعا دو. تو سوچو تو. اور ماں باپ کا ہمیشہ کبھی بھی زندگی میں یوتھ کو بول رہا، اتنا بڑا یوتھ میرے سامنے، تم یہ ڈیسائیڈ کر لو کہ کبھی زندگی میں ماں باپ کو نو نہیں بولنا. نہیں بولنا. اگر مثال کے طور پر تمہاری ماں یہ بولتی ہے، باپ بھی بولتا ہے کہ بیٹا یہ دن ہے، یہ رات ہے، تم بولا ہاں بابا دن ہے، یہ دن. میں مثال دے رہا ہوں، اتنی تک اطاعت ہے، نو نہیں بولنا. اور کبھی بھی ماں کو یا باپ کو یہ نہیں بولنا او تم کو نہیں معلوم، تم پرانے زمانے کے، یہ 21ویں صدی ہے. یہ بہت کامن ہے، یہ کبھی نہیں بولنا کہ ماں یو ڈونٹ نو. یہ جو ہم بولتے ہو نا، ایک لمحے میں تمہارا عمل ختم ہو گیا. میں کہتا ہوں وہ شیعہ نہیں ہے جو ماں باپ کی اطاعت نہیں کرتا. اوبیڈینٹ بنو. یو ول گرو. میں یوتھ کو بول رہا، یو ول گرو ان کیلکٹا، یو ول گرو ان کیلکٹا. پوری دنیا میں تم ایسا عروج کرو گے، ایسا عروج کرو گے اگر تمہارے ماں باپ تم سے راضی ہیں.
جب تک ماں باپ ہے. میں ہمیشہ ایک بات بولتا ہوں, میرا جملہ غور سے سنو, میں انگلش میں جان بوجھ کے بول رہا ہوں, میرا یوتھ. اگر ماں باپ تمہارے ساتھ ہے تو یو آر لکیسٹ پرسن آن دا ارتھ. زمین کے اوپر تم سب سے زیادہ خوش نصیب ہو اگر تمہارے ماں باپ تمہارے ساتھ ہیں. اب اس سے زیادہ کیا بولو. اور جب بھی ماں کو سلام کرو, اپنے ساتھ اپنے پارٹنر کو بھی لے کے جاؤ. سمجھے؟ جیسے تم عزت کرتے تمہاری پارٹنر بھی عزت کرنا ماں باپ. اور اگر ماں باپ, یہ تو زندہ ہے, میرے تو پورے اشرے ہیں ماں باپ کے. ماں باپ مر گئے, ماں مر گئی, تب کیا کرو گے؟ 40واں کر لیا, 3 مہینے کی مجلس کر لی, 6 ماہی کر لی, برسی کر لی, ڈیوٹی پوری؟ نو. جب تک اولاد زندہ ہے ان کی گردنوں کے اوپر ماں باپ کا حق ہے. ہر جمعرات کو ماں باپ کی لحد پہ جاؤ. ماں کی لحد پہ جانا تو پیروں کی سائڈ پہ بیٹھنا, پینتی. باپ کی لحد پہ جانا تو سرانے بیٹھنا. وہ سلام ضرور پڑھو, میں نے یہاں پہ دیا ہے وہ سلام, امیر المومنین کا سلام, السلام علیکہ یا اہل لا الہ الا اللہ, یا لا, وہ والا سلام یہاں قبرستان میں ہوگا. اگر نہیں ہے تو مجھے واٹس اپ کرو, میں سلام بھیج دوں گا. وہ ایک سلام ایسا ہے مولا کا, میرا مولا بول رہا کہ اگر تم سلام پڑھ کے قبرستان میں انٹر ہو گئے ماں باپ کی لحد پہ, تو جانے سے پہلے اللہ تمہارے اور تمہارے ماں باپ کے 25 سال کے گناہ معاف کر دے گا. اتنا عجیب سلام, بہت چھوٹا سا, بالکل چھوٹا سا سلام. یا قبرستان میں ہوگا, نہیں ہے تو مجھے واٹس اپ کیجئے, میں بھیج دوں. ماں اور باپ کی لحد پہ ہفتے میں کم از کم 1 دن جاؤ, 15 دن میں جاؤ, مہینے میں جاؤ, لیکن جاؤ. اور جا کر جو چاہے پڑھو, سورہ یاسین پڑھو, سورہ ملک پڑھو, سورہ رحمان پڑھو. آج میں ایک چیز آپ کو دے رہا, آپ کو عجیب لگے گا جب میں بولوں گا کہ یہ پڑھو. پڑھنا نہیں آتا, سب کے پاس اسمارٹ فون ہے, ڈیوائن پرل پہ جاؤ, دعاؤں میں, اور یہ نکالو اور رکھ دو ماں کے ٹیلی فون پہ. کیا پڑھنا ہے ماں باپ کی لحد میں؟ سورہ رحمان ہے, ملک ہے, یاسین ہے, سب قرآن ہے, فاتحہ ہے, سب حدیث قصہ بھی پڑھو. کیسا لگ رہا آپ کو؟ آپ بولیں گے حدیث قصہ سے قبرستان میں کیا مطلب ہے؟ یہ تو ہم گھروں میں پڑھتے ہیں. پھر سن, آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ حدیث قصہ تو شب جمعہ ہم گھر میں پڑھتے ہیں, ضرور پڑھو, ضرور پڑھو. لیکن قبرستان میں ماں باپ کی لحد پہ بیٹھ کے حدیث قصہ پڑھنے کا کیا ثواب ہے؟ اب سنو, آخری تک بول رہا, غور سے سنو. حدیث قصہ ایک ایسی حدیث ہے کہ جو خالص ہماری پنجتن کی 14 معصومین کی مدح کیا ہے اللہ نے, اور راوی شہزادی کونین اور دنیاوی راوی جابر ابن عبداللہ انصاری جو پہلا زائر کربلا مولا ہے. اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے. اتنی آہستہ بولو گے تو جاؤ گے. زیارت معصومین کے لیے, زیارت مولا حسین کے لیے ایک باواز بلند سلوات پڑھو. ماشاءاللہ اتنا بڑا مجمع باہر تک کھڑا ہوا ہے. اب سنو, حدیث قصہ کیوں پڑھو؟ کل اتوار ہے, کل جاؤ, کل سنڈے ہے نا, جاؤ کل ماں باپ کی لحد میں. حدیث قصہ کا فائدہ کیا؟ اب یہ سن لو, میں کوئی چیز کو منع نہیں کر رہا کہ یہ سورہ مت پڑھو, یہ سورہ, نو 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 نو, میں کچھ نہیں, پورا قرآن پڑھو جا کے. جو آپ کرتے ہیں اب تک کرتے ہوئے. میں ایک نئی چیز آپ کو ایڈ دے رہا, ابھی اس کا ریزن بتاتا, وجہ بتاتا. حدیث قصہ پوری آپ کے ذہنوں میں ہے. آخری میں پلیز غور سے سنو, لاسٹ میں جہاں حدیث قصہ ختم ہوتی, جا کے ترجمہ دیکھ لو. آپ کے ٹیلی فون پہ بھی ترجمہ مل جائے گا, ترجمہ دیکھ لو جا کے. آپ بالکل جہاں حدیث قصہ ختم ہو رہی, وہاں اللہ کا رسول جو صادق ہے,
جس کو دشمن نے صادق کہا، صادق رسول مولا علی علیہ السلام سے بول رہے جو صدیق اکبر ہے، جو اللہ کی زبان ہے، جو سچی زبان ہے. دو معصوم، اللہ کا رسول اور میرا مولا، ایک دوسرے میں بات کر رہے. حدیث قصہ کا جہاں اینڈ ہے، اللہ کا رسول میرے مولا علی علیہ السلام سے بول رہا ہے کہ یا علی یا علی یا علی یا علی، کہ جہاں بھی یہ حدیث پڑھی جائے گی وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو جائے گا. اب یہ بولو قبرستان کے مردوں کو چاہیے کیا سوائے رحمت کے؟ اگر تم باپ کی ماں کی لحد پہ بیٹھ کے حدیث قصہ پڑھو، رسول کا وعدہ مولا علی سے کہ یا علی جہاں پڑھی جائے گی اللہ کی رحمت آئے گی. تم پڑھو گے ماں کے لیے لیکن وہ رحمت پورے قبرستان میں رحمت ہو جائے گی. اب سمجھ میں آئی بات؟ کتنا ثواب ہے. جب جاؤ ماں کو کچھ دیکھ کے آؤ. جب آج بیٹے نے مجلس کرائی، آج ان کی ماں کی عید ہو گئی. آپ بولیں گے عید کیسے ہو گئی؟ اتنی صلوات پڑھی گئی، اتنا ذکر حسین ہوا، اتنے سوز اور سلام ہوئے نا. ایک ایک لمحے کا اجر تمہاری ماں کو مل رہا. ایک ایک سیکنڈ کا جو مومنین یہاں آئے بیٹھے صلوات پڑھی، آپ کو اندازہ نہیں ہے. میرا ٹائم ہو گیا ورنہ کبھی آؤں گا تو بتاؤں گا. ایک صلوات سے تقدیر بدل جاتی. ایک صلوات سے ماں کی لحد پہ جاؤ تو باپ کی لحد پہ 18 مرتبہ 18 ٹائمز صرف صلوات پڑھو. پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم. تم نے 18 مرتبہ پڑھا اور پڑھ کے یہ بولو کہ پروردگار یہ جو میں نے صلوات پڑھی ہے میرے ماں کی بدلے میں پڑھی ہے، ان کے بیہاف میں پڑھی ہے. آج میری ماں پڑھ نہیں سکتی لیکن یہ صلوات میری ماں نے باپ نے سکھایا تو ان کے بدلے میں نے پڑھا ہے، ان کے عوض میں نے پڑھا ہے. تو اس پہ رحمت کو نازل کر دے، یہ صلوات قبول کر لے. تم نے 18 مرتبہ صلوات پڑھی. صلوات کے معنی کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم تو دعا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ، غور سے سنو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے آپ دعا کر رہے صلوات میں کہ اللہ تو محمد اور آل محمد پہ اپنی رحمت کو نازل کر. یہی ہے نا مطلب، اللہ تو محمد اور آل محمد پہ رحمت کو نازل کر. دنیا کا دستور یہ ہے، جیسا ابھی میں آ رہا تھا امام بارگاہ، راستے میں مومنین ملے، جاننے والے مومنین، دیکھ کے کہا مولا آپ کو سلامت رکھے. تو میں نے بھی پلٹ کے کہا اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے. یہ اخلاق ہے. 18 مرتبہ اگر تم نے کہا کہ محمد اور آل محمد کے وسیلے سے اللہ تو میری ماں باپ کے بدلے میں نے پڑھا ہے اور میں دعا کر رہا کہ محمد اور آل محمد پہ رحمت نازل کر دے. تم نے 18 مرتبہ بولا. اگر امام علی 1 مرتبہ بولتے کر دے پوری رحمت ہے. مردوں کو کچھ نہیں چاہیے، پیسہ نہیں چاہیے، سونا نہیں چاہیے، گولڈ نہیں چاہیے، کچھ نہیں چاہیے، صرف رحمت چاہیے. اور رحمت کے لیے بہترین اعمال میں یہ صلوات ہے. تم بھیجو گے بیوی کے صدقے میں تمہاری ماں کے درجات کو بلند کرتا جائے گا. صلوات پڑھ لیں محمد. بس دوستو میں نے مجلس ختم کر دی. مولا آباد رکھے، سلامت رکھے. ایک مومنہ تھی جو چلی گئی، 1 سال ہوا. ماں کا جانا اولاد کے لیے سب سے بڑا غم ہوتا ہے. اللہ جن کے ماں باپ زندہ ہیں انہیں سلامت رکھ مولا کے ساتھ، اور جن کے ماں باپ دنیا سے گزر گئے اللہ ان کی خبروں میں رحمتوں کو نازل کرے. دوستو ماں ایک ایسا رشتہ ہے، اتنی محبت بھرا رشتہ. ماں ہر تکلیف برداشت کرتی لیکن یہ کبھی برداشت نہیں کرتی کہ بیٹے کو ایک خراش بھی آ جائے. جب بھی میں کسی ماں کی مجلس پڑھتا ہوں مجھے ایک مظلوم ماں یاد آتی ہے. ان بچوں کے دل سے پوچھو جو 8-9 سال کے تھے، 4 بچے ہیں. ان بچوں کے دل سے پوچھو کہ بچپنے میں ماں چلی جائے تو بچوں کا کیا ہو. آپ سمجھ گئے، آپ کی آوازیں بلند ہو گئی. ایسی چاہنے والی مظلوم ترین ماں
جو صرف 18 سال کے سن میں عصا کو ٹیک کے چل رہی تھی. آہستہ نہیں رونا، آہستہ نہیں رونا. میں نے کہہ دیا، آپ نے سن لیا. 18 سال کے سن میں ہاتھ میں عصا تھی. عزیزو، عصا کون لیتا ہے؟ جو بزرگ ہو جاتا، ضعیف ہو جاتا. میری مظلوم شہزادی کے 18 سال. بعض روایتوں میں یہاں تک ہے کہ آخری ایام میں میری مظلوم شہزادی دیوار کا سہارا لے کے چلی. اسی طرح رو، اسی طرح پرسا دو. وہ ظلم عظیم ہوا، اس وقت بھی ہوا اور آج تک ہو رہا. ابھی 2 دن پہلے آپ نے 8 شوال کو انعدام کی مجلس کی ہوگی. آج جا کر دیکھو فاطمہ کی لہر پہ کتنی غربت ہے. ہمارے گھروں میں روشنی ہے، لائٹ ہے، لیکن ہماری مظلوم ماں کی لہر پہ ایک چراغ نہیں. دن کی دھوپ ہے، رات کی اوس ہے. زمانے کا امام تڑپ تڑپ کے روتا ہوگا کہ ہائے میری دادی کی لہر ٹوٹی بھی. سب مل کے آمین بولنا. میں ایک دعا کر رہا، پیچھے والوں کو بھی بول رہا، بڑی آواز سے بولنا. اللہ جنت البقیع، جنت المعلا جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پہ سایہ کر کے روشن کر دے. آپ کی اللہ یہ آمین قبول کر لے. بی بی آپ کو دعا دے، زمانے کا امام دعا دے کہ ہائے میری دادی کی لہر کا کیا حال کر دیا ظالموں نے. 101 سال ہو گئے، مور دین 100 ایئرس. 100 سال سے میری مظلوم شہزادی کی لہر ٹوٹی ہوئی. صرف مظلوم شہزادی نہیں ہے، وہ میرا مولا حسن بھی ہے. میرا چوتھا امام جو کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام تازیانے کا تھا ہوا گیا. وہاں امام محمد باقر علیہ السلام ہے جو کربلا کے سارے مصائب کو برداشت کی. امام جعفر صادق علیہ السلام. وہیں پر مولا عباس کی ماں جناب ام البنین بھی ہے. خاندان اہل بیت ہے، بی بی فاطمہ بنت اسد ہے، جناب آمنہ ہے، جناب عبداللہ ہے. سارا خاندان میں یہ اللہ اس حکومت کو ختم کرے اور جلد سے جلد جنت البقیع کی تعمیر ہو کے روشن ہو جائے. یہ ہر نماز میں دعا کرو، ہر مجلس میں دعا کرو. ہر نماز کے بعد جب تم دعا کرتے ہو جنت کی تعمیر کے لیے دعا کرو اپنے مصلی پہ بیٹھ کے. تم کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ دعا کی وجہ سے تم کو ملے گا کیا. کتنا بڑی کرم ہوگا اگر تم ہر نماز کے بعد، ہر مجلس کے بعد یہ دعا کرنا کہ پروردگار جنت البقیع کی تعمیر ہو جائے. دوستو، مدینہ منورہ میں ایک ذاکر تھا جو مولا حسن کے مصائب پڑھتا تھا. بے حساب وہ ذاکر مشہور تھا امام حسن کے مصائب سے. ایک دن خواب میں سبط اکبر میرا شہزادہ آیا. تڑپ کے رو گے، تڑپ کے رو گے. آ کے میرے مولا حسن نے ذاکر سے کہا کہ اے میرے ذاکر، تو میری مصیبتوں کو تو بیان کرتا ہے لیکن ایک مصیبت کو نہیں کرتا جو میں زندگی تمام کبھی بھولا نہیں. وہ مصیبت سمجھے؟ اس نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا مولا میں یہ بیان کرتا ہوں کہ آپ کو اتنا ظالموں نے شدید زہر دیا کہ جگر کے 72 ٹکڑے نکل گئے. کئی مرتبہ آپ کے اوپر ظالموں نے حملہ کیا. آپ کے جنازے پہ، تابوت پہ تیر برسائے گئے. آپ کو نانا کے پہلو میں دفن ہونے نہیں دیا. میں تو سب پڑھتا ہوں. مولا حسن ایک ہی جملہ بول رہے کہ اے ذاکر، جو میری اصل مصیبت تھی وہ تو بیان نہیں کرتا. تو ذاکر نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا مولا آپ ارشاد فرمائیں. تو میرا مولا حسن کہتا، ان کے منہ سے سنو، مولا حسن کہتا کہ ذاکر میرا سن 8-9 برس کا تھا، 8-9 برس کا سن تھا. میں کہہ رہا یہ جملہ، ظالموں نے جب لکڑیوں کو لا کے میری ماں کے دروازے پہ رکھا، اس کے بعد اس کو روشن کیا. روشن کر کے جب جلتا ہوا دروازہ میری ماں پہ گرا، پیچھے دیوار تھی. ارے دیوار اور دروازے کے بیچ میں میری ماں آ گئی.
کہتے ہیں مولا حسن کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا میری ماں میرے سامنے گر رہی. اس کے بعد مولا حسن کہتے ہیں کہ ظالم کے ہاتھ میں تازیانہ تھا, اس نے تازیانہ میری ماں پہ بلند کیا. عزیزو امام حسن کہتے ہیں میں دوڑتا ہوا گیا اور جا کے ماں سے لپٹ گیا, کہا میری ماں کو مت مارو. عزیزو بچوں کے سامنے کہا میری ماں کو مت مارو. مدینہ وہ جگہ ہے جہاں بچوں کے سامنے ماں کو مارا گیا, اور کربلا وہ جگہ ہے جہاں ماؤں کے سامنے بچوں کو مارا گیا. بس میں نے حدیث ختم کر دیا. بی بی پہ جو ظلم ہوا بی بی جانے, بی بی کا خدا جانے. 2 یا 3 منٹ میں مجلس ختم کر رہا ہوں. جب 75 دن گزرے یا 90 دن گزرے, بی بی کا آخری وقت آ گیا, بچوں کو سامنے بٹھایا. ماں کی مجلس ہے اس لیے میں شہزادی کے مصائب پڑھا, اور جنت البقیع کا واقعہ ابھی ہوا. بچوں کو سامنے بٹھایا, میرا مولا بھی بیٹھا ہوا. شہزادی نے وصیتیں کی. امام علی سے کہا کہ ابو الحسن ہم جا رہے بابا کے پاس, اگر ہم سے کچھ خطا ہوئی تو معاف کر دیں. علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا بنت رسول ایسے مت کہو. پھر فاطمہ نے کہا کہ ابو الحسن میرے 4 بچے ہیں, میں نے بڑی مصیبتوں سے ان بچوں کو پالا ہے, میرے بعد میرے بچوں کا خیال رکھنا. پھر بی بی نے مولا حسین کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ ابو الحسن جو میرا چھوٹا حسین ہے نا, اس کو پیاس بہت لگتی ہے, پانی بہت پیتا ہے. ارے ماں ہے نا ماں. کہا کہ رات میں حسین کے بستر کے قریب پانی رکھنا, میرا بچہ رات میں اٹھ کے پانی پیتا. میں کہتا ہوں بی بی سے کوئی پوچھے کربلا میں علی اکبر یہ کہہ رہے بابا آپ تو مجھ سے زیادہ پیاسے ہیں. بس 1 منٹ میں مجلس ختم کر رہا ہے, 1 منٹ. اس کے بعد بی بی کی شہادت ہوئی. میں نے کتنی آسانی سے کہہ دیا شہادت ہو گئی. بس دوستو میری مظلوم بی بی اپنے بابا کے پاس چلی گئی. مولا آئے, غسل و کفن دیا, کفن دے کے میت کو تیار کیا. 1 منٹ میں ختم کر رہا, 1 لمحے کو لے کے جا رہا آپ کو. وہاں ایک کھڑے ہوئے, مولا سرانے کھڑے ہوئے, ایک چراغ جل رہا, کنیزیں کھڑی ہوئی ہیں. بیٹوں سے پہلے مولا نے بیٹیوں کو بلایا. شہزادی زینب, شہزادی ام کلثوم ماں کی میت میں گئی. کتنا سن ہے, 6-7 سال کا سن ہے. شہزادی ام کلثوم تو بہت چھوٹی ہیں. آپ صرف تصور کرو کہ رات کا حصہ بی بی کی میت, دونوں بیٹیاں ماں کی میت پہ گئی. دیکھا بابا پیچھے کھڑے رہ کے رو رہے. زینب نے ماں کی میت کو غور سے دیکھا, دیکھ کے ایک جملہ کہا جس کو مرزا دبیر نے اپنے مرثیے کے بیت میں کہا. شہزادی نے دیکھ کے کہا کہ اماں کا میرا ہاتھ تو سیدھا کرو بابا. دوستو شہادت کے بعد بھی فاطمہ کا ہاتھ کمر کے اوپر تھا. بیٹی یہ کہہ رہی کہ اماں کا میرا ہاتھ تو سیدھا کرو بابا. زینب کہتی جا رہی تھی علی تڑپتے گئے. مظلوم شہزادی کا واسطہ ان آوازوں پہ اپنی رحمت کو نازل فرما. سب مل کے آمین بول. پروردگار یہ مجلس میری مظلوم بی بی زہرا کی بارگاہ میں قبول ہو جائے. جن مرحومین کے لیے یہ مجلس رکھی گئی اللہ ان کی خبروں میں اپنی رحمتوں کو نازل فرما. اس مومنہ کو اور اس مومن کو بی بی کی بارگاہ میں مقام قریب سے قریب عطا فرما. بیٹے کو اولاد کو اجر عظیم عطا فرما. ہمارے سارے مرحومین کے درجات کو بلند فرما. یہ مجلس ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا بن جائے. اللہ جنت البقیع, جنت المعلا جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پہ سایہ کر کے روشن کر دے. مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. سیریا میں سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت فرما. دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے. پرچم اسلام کو سر بلند فرما. پروردگار ایران کی حفاظت فرما. دشمن سے محفوظ رکھ. غریب امام کا واسطہ کہ اس ملک کی حفاظت فرما. فرزند مظلوم بی بی زہرا میرے امام کو سلامت رکھنا. میرے مولا کی اس سلامتی کے صدقے میں بہت بیمار کربلا, بیمار مدینہ کے صدقے میں دنیا میں جتنے بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عطا فرما.
ایک سورہ فاتحہ مرحوم سید شجاعت حسین، 2 کے لیے فاتحہ پڑھنا ہے. آپ کو پتہ ہے ان کے لیے سورہ فاتحہ